انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ ختم نبوت کے دیوانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تم قادیانیوں کو تنکوں کی طرح انشاءاللہ بہا کر لے جائے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غرق ہونے کے لیے موجوں سے ٹکراتے ہیں ہم، غرق ہونے کے لیے موجوں سے ٹکراتے ہیں ہم، کھیلتے ہیں موت سے اور زندگی پاتے ہیں ہم۔ رات کی تاریکیاں منزل پہ چھا سکتی نہیں، رات کی تاریکیاں منزل پہ چھا سکتی نہیں، نور برساتے ہیں تارے جس طرف جاتے ہیں ہم۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں یہود و نصارہ کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، قادیانیت کا لشکر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، قادیانیت کا لشکر کچھ بھی نہیں۔ عظمت باطل دھوکہ ہے، سطوت کافر کچھ بھی نہیں۔ میرے واجب الاحترام اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اکرام، آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مجید کی آیات کریمہ تلاوت کی، رب کریم نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی جماعت صحابہ کو کہو کہ تم اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمت پر خوشی کا اظہار کرو۔ آج کے یہ 44ویں دو روزہ ختم نبوت کا اجتماع مجھے آپ کو ایک خوشی کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ اس وقت میرے دائیں طرف عالمی مجلس TKN لاہور کے مستعد نوجوانوں کی ٹیم اپنی سوشل میڈیا کی طاقت کے ذریعے آپ کے اس اجتماع کو پوری دنیا کے مسلمانوں اور سامعین کے سامنے لائیو پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت الحمدللہ آپ کا یہ اجتماع دنیا بھر کے اندر لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میرے قریب یہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر چناب نگر قادیانیوں کا گڑھ، ایوان ناصر اور ایوان محمود اور لندن کے اندر بیٹھا ہوا اسی چناب نگر کا بگوڑا قادیانی جماعت کا سربراہ مرزا مسرور بروزن مفرور، وہ بھی لندن اپنے دفتر کے اندر بیٹھ کر آپ کا یہ اجتماع سن رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا۔ میں قادیانیوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، تم بھی اپنے چناب نگر میں مرکز اقصی کو دیکھ لو، وہاں پر سالوں سے الو بول رہے ہیں، کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تمہارا وہ مرکز قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے، اور ہمارے اس اجتماع کو دیکھ لیجئے۔ اس احاطے میں یہ 17 کنال پر مشتمل پنڈال نمبر 1، میرے دائیں طرف 9 کنال پر مشتمل پنڈال نمبر 2، باہر بلوری پارک 21 کنال پر مشتمل پنڈال نمبر 3۔ یہ مسلمانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اس بات کی نوید سحر ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ ختم نبوت کے دیوانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر
تم قادیانیوں کو تنکوں کی طرح انشاءاللہ بہا کر لے جائے گا۔ میرے محترم سامعین کرام، آپ اس علاقے میں تشریف لائے، میں آپ کو شکر خداوندی کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ کہاں آپ آ کر بیٹھے، 2 دن آپ نے کہاں گزارے، کن گلیوں میں آپ چلے، کہاں پر آپ نے نمازیں پڑھی۔ ابھی 10 دن قبل لاہور کے اندر بیکن ہاؤس یونیورسٹی کے اندر وہاں کی ایک ٹیچر نے پروگرام منعقد کرنے کی کوشش کی۔ اس کا عنوان اس خاتون نے یہ رکھا تھا، ہسٹری احمدی آپریشن کہ قادیانیت پر مظالم کی تاریخ۔ یہ عنوان دے کر قادیانیوں کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کس جگہ پر تشریف لائے، یہ وہ جگہ ہے چناب نگر، جب 47 میں پاکستان بنا تھا۔ اسی چناب نگر کی سرزمین پر مرزا بشیر الدین محمود نے قدم رکھا تھا۔ اسی چناب نگر کی سرزمین پر اس نے پاکستان کے ٹوٹنے کے خواب دیکھے تھے۔ اسی چناب نگر کی سرزمین پر مرزا بشیر الدین محمود نے قادیانیوں کو دعوت دی تھی، قادیانیوں تم اتنی محنت کرو، پاکستان کے اعلیٰ محکموں پر تم بھرتی اور مسلط ہو جاؤ، فوج کا محکمہ ہو، پولیس کا محکمہ ہو، بلدیہ کا محکمہ ہو، ریلوے کا محکمہ ہو، انجینئرنگ کا محکمہ ہو، ان تمام محکموں میں قادیانیوں کو آنا چاہیے۔ یہی چناب نگر کی سرزمین تھی جہاں بلوچستان کو قادیانی اسٹیٹ بنانے کے خواب دیکھے گئے۔ یہی چناب نگر کی سرزمین تھی، مرزا بشیر الدین محمود نے اعلان کیا تھا کہ اکھنڈ بھارت یہ قادیانی جماعت کا الہامی عقیدہ ہے۔ یہی چناب نگر کی سرزمین تھی کہ جب 1965 میں آپ کی پاک آرمی انڈیا کے دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑی تھی اور ملک عزیز پاکستان کی حفاظت کری تھی، پورے ملک نے بلیک آؤٹ کیا تھا، لیکن یہ چناب نگر کی واحد زمین تھی کہ جہاں کی لائٹیں آن تھی، یوں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش مرزائیوں نے کی۔ پھر یہی چناب نگر تھا کہ 1971 میں اسی چناب نگر کی سرزمین پر قادیانی جماعت کا سربراہ مرزا ناصر جب تقریر کے لیے کھڑا ہوا تھا، ایئر مارشل ظفر چودھری کے ہتھیاروں نے اس کو سلامی دی تھی۔ قادیانی یوں ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے۔ یہی چناب نگر کی سرزمین تھی جب 29 مئی 1974 کو اسی چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر 5000 قادیانی گنڈوں نے آپ کے نشتر میڈیکل کالج کے معصوم طلبہ پر تشدد کیا تھا۔ یہی چناب نگر کی زمین تھی، 1974 سے پہلے یہاں پر ختم نبوت زندہ آباد کا نعرہ لگانا جرم تھا۔ میں مسلمانوں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس زمین پر اللہ نے آپ کو منتخب کیا، آپ آئے نہیں، اللہ کی طرف سے لائے گئے۔ یہی چناب نگر کی سرزمین تھی، یہاں پر قادیانیوں نے اپنی نیم فوجی تنظیم بنائی جس کا نام فرقان بٹالین رکھا۔ یہی چناب نگر کی زمین تھی کہ اس چناب نگر کے پہاڑوں پر قادیانی فوجی پریڈ کیا کرتے تھے۔ یہی چناب نگر کی زمین تھی، یہاں قادیانی گنڈوں نے یہاں کے قبرستانوں میں اسلحہ چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ یہی چناب نگر کی زمین تھی، اگر کوئی مسلمان دریائے چناب کو کراس کر کے اس کی حدود میں قدم رکھتا، قادیانی اس پر تشدد کو یہاں پر قتل کیا گیا۔ چنیوٹ کے 2 طلبہ کو یہاں پر مارا گیا۔ آپ کے قریب میں یہاں پرانا چمن عباس موجود ہے، اس کا سربراہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے جب قادیانیوں کے علاقے سے گزرا تو قادیانیوں نے اس کو گربان سے پکڑ کر نیچے اتارا، کہا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ ہمارے خلیفہ کی زمین ہے، یہاں تم پیدل چلو گے، گھوڑے پر سوار ہو کر تم نہیں چل سکتے۔ لیکن الحمدللہ پھر آپ کے بزرگوں کی محنت رنگ لائی، 1974 کا فیصلہ ہوا، اس کے بعد یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ 1982 میں پہلی ختم نبوت کانفرنس تھی، آج الحمدللہ یہ 44ویں 2 روزہ ختم نبوت اجتماع ہے۔ اس چناب نگر کے گڑھ کے اندر آپ کا آنا یہ اللہ کا انتخاب ہے۔
ایک وقت تھا قادیانیوں کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا تھا، ایک آج کا وقت ہے کہ یہاں پر دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ آنے والا وقت وہ قریب آنے والا ہے کہ آپ کی اس ایمانی غیرت کی بنیاد کی وجہ سے اور اس اجتماع کی برکت سے انشاءاللہ قادیانیت کا جنازہ نکل کر رہے گا۔ بلند آواز سے کہ انشاءاللہ اسی عزم کے ساتھ ہم قادیانیوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ چناب نگر کی سرزمین پر کسی بھی جگہ پر مرزائیوں نے اگر کوئی جگہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، اپنی تبلیغ کرنے کی کوشش کی، ختم نبوت کے دیوانوں نے ان کا مقابلہ کیا، کل بھی مقابلہ کیا تھا، آج بھی میدان عمل میں، اور انشاءاللہ جب تک جان میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے مل کر کے انشاءاللہ قادیانیت کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر۔